ملک محسن ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اس سوسائٹی کا آپ کے پیس آف لینڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوسائٹی صرف اتنا کر سکتی ہے کہ اگر کوئی وہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو اس کے چارجز آپ سے لے لے، اس کا رائٹ آپ کے پلاٹ پہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کے قانونی پہلو پہ ہمیں بات کرنا ہوگی۔ MZS TV سبسکرائب کریں، یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں گلشن کشمیر کا ایک ایشو چل رہا ہے۔ دانیال ٹاؤن اور گلشن کشمیر فیصل ٹاؤن فیز 2 نے خرید لیے ہیں، لیکن ان کے ہزاروں متاثرین ہیں۔ ان کے قانونی پہلو پہ ہمیں بات کرنا ہوگی۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا ایسی سوسائٹی جو تقریباً 40 سال سے فروخت ہو رہی ہے، اس میں ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، کیا یہ سوسائٹی کوئی تیسری پارٹی خرید سکتی ہے؟ اس حوالے سے آج میں نے اپنے ساتھ ملک محسن ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دی ہے تاکہ یہ قانونی پہلوز پہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ میں آپ کو ملک صاحب کا تعارف کرواتا چلوں۔ ملک صاحب بڑے ینگ اور انرجیٹک لائر ہیں اور راولپنڈی کچہری اور اسلام آباد میں یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 4 سال سے MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک میں لیگل ایڈوائزر ہیں اور ان کی خدمات اکثر ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ کافی تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے اور کافی سارے کیسز انہوں نے اس حوالے سے ڈیل کیے ہیں۔ تو آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے اس حوالے سے تاکہ ان سے پوچھیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو MZS یوٹیوب پہ۔ اور ایک ایشو آج کل چل رہا ہے کہ فیصل ٹاؤن نے اپنا فیز 2 لانچ کیا ہے چکری روڈ پر، لیکن اس میں کم و بیش جو 13 سے 14 ہزار کنال زمین ہے وہ 2 سوسائٹیز کی ہے، اور یہ سوسائٹیز جو ہے نا پچھلے 40 سال سے یہاں پہ خرید و فروخت کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ سے جاننا ہے کہ کیا ایسے کوئی سوسائٹیز پہلے آلریڈی ایگزسٹنگ ہو، ان کے سیکٹر 1 اور 2 میں زندگی گزر رہی ہو، باقاعدہ سے لوگ آباد ہو، تو کوئی تیسری پارٹی خرید سکتی ہے؟ نئی سوسائٹی انہیں بلڈوز کر کے بنا سکتی ہے؟ سر بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو ایک سوسائٹی ہے جو 40 سال سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو پلاٹس بھی دیے، ان کو پوزیشن بھی دے دی، اور ان کو وہ جو کچھ سیکٹرز ہیں سیکٹر 1 یا 2 جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر لوگ رہائش پذیر بھی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں ناٹ ان اینی وے سوسائٹی، کیونکہ بیسیکلی اس میں تھوڑی سی ایک تھن لائن ہے، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوسائٹی نے آپ کو پلاٹ دے دیا، آپ نے اس کے ڈیوز کلیئر کیے، آپ نے اس کو پیمنٹ کی، پیمنٹ کرنے کے بعد ایک پلان تھا پورا، وہ آپ نے کمپلیٹ کیا، کرنے کے بعد سوسائٹی نے آپ کو پلاٹ بھی دیا، پوزیشن دی، پوزیشن لیٹر دے دیا۔ اب اس کے بعد اس سوسائٹی کا آپ کے پیس آف لینڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیس آف لینڈ سوللی آپ کا ہے۔ سوسائٹی صرف اتنا کر سکتی ہے کہ اگر کوئی وہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے تو اس کے چارجز آپ سے لے لے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر اس قسم کی چیز، کوئی بجلی لگاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی سیوریج وغیرہ ڈالیں، ان کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کبھی بھی آپ سے آپ کی پیس آف لینڈ کو نہیں لے سکتی، نہ فردر کسی کو الائنیٹ کر سکتی ہے، نہ اس کی پوزیشن دے سکتی ہے، نہ وہ دینے کی مجاز ہے۔ اس کا رائٹ آپ کے پلاٹ پہ ختم ہو چکا ہے، اس نے اپنی پیمنٹ ریسیو کر لی ہے۔ اور اس کنڈیشن میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی اگر کہتی ہے کہ میں نے اس سے پرچیز کیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے، اور اگر اسے پتہ ہے کہ اس نے غلط کیا تو دونوں مجرم ہیں، اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا سر، ایک چیز میں آپ سے ملک صاحب اور جاننے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ فرض کیا ایک سوسائٹی بکنگ لانچ کرتی ہے اور اس کے بعد کاسٹ آف لینڈ کلیئر کرنے کے بعد وہ پوزیشن لیٹر دینا سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتی، پوزیشن لیٹر دینا سٹارٹ ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پہ باقاعدہ سے اپنے پلاٹس کے قبضے لینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی فی الوقت ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، رنگ روڈ بنے گا، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کریں گے۔ اب اسی ڈیورنگ وہ سوسائٹی اگر زمین تھرڈ پارٹی کو بیچ دیتی ہے تو کیا پھر بھی لیگل ویلیوز یہ، یا پھر ڈیولپمنٹ لینے کے بعد لیگل ویلیوز جو آپ نے پہلی بتائی ہے؟ دیکھیں جی، جس ٹائم سوسائٹی یہ بات کہتی ہے کہ ہم آپ سے کاسٹ آف لینڈ لینے کے بعد آپ کو ہم پوزیشن دے رہے ہیں، تو کاسٹ آف لینڈ جب انہوں نے ریسیو کر لی، انہوں نے آپ کو پوزیشن دے دی، سوسائٹی کی وہ ایکس اوفیشیوز کی حیثیت ہو جاتی ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، آپ آگے آ جاتے ہیں۔ وہ جو پیس آف لینڈ ہے آپ کا، اس کے اندر جو اس کی باؤنڈریز ہیں اس پہ صرف ایک آپ سائن بورڈ لے کے لگا دینا، نو ٹریس پاس، کوئی بندہ اس کے اندر نہیں آ سکتا آپ کی مرضی کے بغیر، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ پیس آف لینڈ آپ کا اپنا ہے،
آپ کی مرضی ہے. دنیا پوری میں وہ واحد ایک ٹکڑا ہے جو آپ کی ملکیت ہے. اس ملکیت کے اندر قوانین اتنے سخت ہیں, کوئی بندہ آپ کی مرضی کے بغیر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا. اگر وہ رکھتا ہے, آپ کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس آف پراپرٹی ہے, آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. فوری طور پہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کو ریئیکٹ کریں. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے آپ قانونی طور پہ کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پیس آف لینڈ آپ کا اپنا ہے اور کوئی بھی, یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے. یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک بھونڈا مذاق ہے یہ, کہ ایک پراپرٹی آپ نے پرچیز کر لی ہے, وہ آپ کے پاس ہے, آپ کی پوزیشن میں ہے, اور ایک وہ بندہ جس نے آپ کو آلریڈی دے دی ہے, وہ اتنا اپنے آپ کو مطلب دلیر سمجھ رہا ہے اور اتنا بہادر سمجھ رہا ہے اور اتنا قانون سے بالا تر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ اس نے نہ آپ کو کوئی نوٹس بھیجا, نہ آپ سے اس نے پرمیشن لی. آپ وہ ہیں جو اس کو پراپرٹی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں وداؤٹ اینی نوٹس. اور جس نے پرچیز کی ہے وہ بھی آپ سے پرچیز کر سکتا ہے, سوسائٹی سے بالکل نہیں کر سکتا, کیونکہ سوسائٹی کی اب وہ حیثیت ہی نہیں ہے, نہ وہ ٹائٹل ہے نہ وہ پوزیشن ہے. اچھا ملک صاحب, اس ساری کنڈیشن میں یہ جو آپ نے لیگل کارروائیاں, قانونی کارروائیاں بتائی ہیں, یہ دیوانی ہوں گی یا فوجداری ہوں گی؟ یہ جو جرم بنتا ہے یا الزام بنتا ہے, اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے یہ دیوانی ہوگی یا فوجداری ہوگی سر؟ دیکھیں جی, یہ بڑا اچھا کویشچن اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹھیک ہے جی, دیوانی بھی ہوتی ہے, فوجداری بھی ہوتی ہے, لیکن سچویشن ٹو سچویشن, کیس ٹو کیس یہ چیز ویری کرتی ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان چھوٹے سے پیس آف لینڈ کا تنازع ہے, آپ کا بھی پلاٹ ہے, اس کا بھی پلاٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا پلاٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں آپ نے پھر ڈکلیریشن کی طرف جانا ہوتا ہے. آپ آنریبل سول کورٹ میں جاتے ہیں, ڈکلیئر کیا جائے کہ اس کا یہ میرا ہے, دونوں پارٹیز اپنا ایویڈنس دیتی ہیں, اس کے بعد کورٹ جو ہے اس پہ فیصلہ دے دیتی ہے. اچھا, دوسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن ایک فائل کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو پیس آف لینڈ ہے یہ میرا ہے, اور اس کو جو ہے نا انجنکٹیو آرڈر دے دیا جائے کہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے. اچھا, اس صورت میں بھی اگر سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن جو ہے وہ آپ کا ڈگری ہو جائے تو ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے جی. سوٹ فار ڈکلیریشن اگر آپ اس سچویشن میں لگاتے ہیں تو آپ پھر کیا لگائیں گے؟ مجھے جو ہے اگر میرے پاس کوئی پارٹی اگر آتی ہے, کوئی سائل آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے جناب وہ اسٹے لے کے دیں, تو پھر میں اس سے پوچھوں گا نا بھائی کیا اسٹے لے کے دوں گا آپ کو؟ پراپرٹی آپ کی ہے, آنر آپ ہیں, پوزیسر آپ ہیں, ڈاکیومنٹس آپ کے کمپلیٹ ہیں, آپ نے پیمنٹ ساری جو پیمنٹ پلان ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے, اب یہ جگہ آپ کی ہے. آپ سے ایڈوانس کوئی بندہ آ کے چھین لیتا ہے یا آپ کو ڈسپوزیس کر دیتا ہے, تو ڈسپوزیس کرنے کے لیے تو ایک علیحدہ قانون بنا ہوا ہے, بالکل اسپیسیفک قانون ہے وہ, دا الیگل ڈسپوزیشن 2005. بہت زبردست قانون ہے یہ, اور اس کو بالکل اس قانون میں جو آپ کے لیے ریمیڈی آپ کو اویل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے سیکشنز ہیں 4-5, اس کے تحت ایک استغاثہ فائل ہوتا ہے آنریبل سیشن کورٹ میں, اس میں ایس ایچ او جو ہے وہ پارٹی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کورٹ ایس ایچ او کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ یہ جو کیس فائل ہوئے, جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے, یہ بیسیکلی استغاثہ ہے, پرائیویٹ کمپلینٹ ہے آپ کی, تو اس پہ آپ اپنے کمنٹس دیں. ایس ایچ او کو جب آرڈر ہوتا ہے وہ فوراً سائٹ پہ جاتا ہے, جا کے وہاں پر حالات واقعات دیکھتا ہے سارے کہ کون قابض تھا اور کس کو ڈسپوزیس کیا گیا, اور اب کون وہاں پر پوزیشن میں ہے. پھر وہ ریونیو سے پتہ کرتے ہیں, یا اگر سوسائٹی جو ہے پراپر فائلز دے رہی ہے تو اس کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں. کرنے کے بعد وہ اپنے کمنٹس کورٹ میں فائل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو پیس آف لینڈ ہے یہ فلاں بندے کا تھا, فلاں ڈیٹ کو اسے ڈسپوزیس کیا گیا ہے, فلاں بندے نے ڈسپوزیس کیا ہے, اور اس کا فلاں بندے کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. اگر یہ آپ کی کمپلین ایڈمٹ ہو جاتی ہے, ود ان نو ٹائم آنریبل کورٹ آرڈر کر دیتی ہے جو آپ کی مخالف پارٹی ہے اس کو کہ آپ جو ہے اپنی شورٹیز جمع کرائیں اور کیس میں آپ شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. یہ کرمنل استغاثہ ہے, اور اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس میں 10 سال قید ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے اس بندے کے لیے جس نے آپ کو ڈسپوزیس کیا ہے. اور صرف ایس ایچ او کی رپورٹ آنے کے بعد, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک, جب رپورٹ آ جاتی ہے اور رپورٹ میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ پیس آف لینڈ آپ کا تھا اور آپ کو ڈسپوزیس کیا گیا, تو آپ پھر ایک اپلیکیشن سیکشن 7 کی دیتے ہیں انلیگل ڈسپوزیشن کی, کہ میری پوزیشن کو فوری طور پہ ریسٹور کیا جائے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو پوزیشن واپس دی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کا کیس فردر چلتا ہے. ڈیسیجن کے بعد جو بھی مطلب کارروائی ہے اس کے مطابق وہ جو ایویڈنس ہے اور جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق آنریبل کورٹ جو ہے وہ اپنا جو ہے ججمنٹ وہ دیتی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. دوسری جو اس میں ریمیڈی ہے وہ کرمنل ہے, آپ ایف آئی آر کرائیں, ٹھیک ہے, بالکل ایف آئی آر کرائیں, اور ان لوگوں کو نومینیٹ کر کے ایف آئی آر کرائیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اچھا سر, 2 سوال ہیں, ایک ایف آئی آر کے بارے میں اور جو استغاثہ بھی آپ نے کہا, کیا استغاثے میں ایک سے زیادہ مدعی ہو سکتا ہے, یعنی کہ 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 15,000 مدعی ہو سکتے ہیں ایک ہی استغاثے میں؟ ایک ہی استغاثے میں مدعی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مدعی ہو,
وہ اپنا کیس آنریبل کورٹ میں رکھے, ٹھیک ہے, کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور اس طرح ہوا ہے, کیونکہ ہر جو مدعی ہے اس کے ساتھ ایک ڈفرینٹ کارروائی ہوئی ہے. آپ کو کسی ٹائم پتہ چلا ہوگا کہ فلاں بندے نے ڈسپوزیس کیا ہے, دوسرے مدعی کو پتہ چلا ہوگا کہ فلاں جو بندہ ہے اس نے مجھے, ہوتے پیچھے ایک ہی بندہ ہے لیکن آگے ان کی ٹیمز ہے ساری, کسی نے کسی ٹائم ڈسپوزیس کیا, کیونکہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹائم آف اکرنس, ڈیٹ آف اکرنس, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کرمنل کارروائی ہے, یہ استغاثہ جو ہے یہ سول نہیں ہے, یہ کرمنل استغاثہ, اور اس میں ٹائم اور جو ڈیٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہر کیس میں آپ نے ٹائم اور ڈیٹ اپنی دینی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے استغاثہ ایڈمٹ ہوتا ہے. اچھا, ابھی بات کرتے ہیں ایف آئی آر کی. لیٹ سپوز ایسے ہی متاثرین کسی بھی سوسائٹی کے, چاہے وہ گلشن کشمیر, الارم سٹی یا کوئی اور, فرض کیا کوئی اور سوسائٹی ہے, وہ متاثرین باقاعدہ ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں, وہاں سنوائی نہیں ہوتی, پھر وہ ڈی سی کے پاس جاتے ہیں, پھر سی پی او کے پاس جاتے ہیں, پھر آر پی او کے پاس جاتے ہیں, پھر آئی جی کے پاس جاتے ہیں, کرتے کرتے وزیر داخلہ تک جاتے ہیں, لیکن سنوائی نہیں ہوتی. تو پھر کیا انہیں صدر پاکستان کے پاس جانا چاہیے یا کوئی اور بھی رول آف لا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اس سچویشن میں آپ کو زیادہ ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. پولیس ہماری موجود ہے, پولیس بالکل ایکشن بھی کرتی ہے, پراپر اس کو آپ اپنے ایویڈنس کے ساتھ آپ کمپلین اپنی دیں, ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سی پی او جو ہیں آپ کے علاقے کے, ان سے آپ اس کو شروع کریں. ود ان 7 to 10 days انہوں نے اپنا جو متعلقہ ایس ایچ او ہے اس پولیس اسٹیشن کا, اس سے انہوں نے کمنٹس لینے ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کوگنیزنس بنتی ہے تو ایف آئی آر دے دیتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہو رہا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس بہت اچھی مطلب ریمیڈی موجود ہے, جسٹس آف پیس, ان کے پاس ایک آپ پٹیشن موو کریں انڈر سیکشن 22A, ٹھیک ہے جی, 22A 22B. وہ جب آپ فائل کرتے ہیں تو آپ وہی جو فیکٹس آپ نے اپنی کمپلین میں لکھے ہیں وہی آپ اس میں لکھتے ہیں. اس میں ایس ایچ او بھی پارٹی ہوتا ہے, سی پی او جو ہے وہ بھی پارٹی ہوتے ہیں, اور ان کو کورٹ جو ہے وہ کمنٹس کال کر لیتی ہے کہ آپ ود ان 7 to 10 days ہمیں جو ہے نا کمنٹس دیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. اچھا, اب اس سچویشن میں جو پولیس ہے وہ فوراً حرکت میں آتی ہے, کیونکہ جسٹس آف پیس جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سے, ان کا آرڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کمنٹس دیں. پھر وہ آپ کو بھی سنیں گے, جن لوگوں نے آپ کو ڈسپوزیس کیا ہے ان کو بھی بلائیں گے, اور لازمی بلائیں گے انہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہیں جانا, مطلب اپنے آپ کو یہ عام جو عوام ہے اس سے بہت زیادہ اوپر سمجھتے ہیں, لیکن اس سچویشن میں انہیں آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ آئیں گے, وہ سی پی او آفس بھی آئیں گے, وہ ایس ایچ او کے پاس بھی آئیں گے, آ کے اپنے وہ جو بھی ان کا سٹانس ہے, جو بھی ان کے کمنٹس ہیں وہ دیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو ڈسپوزیس کیا. پھر اس کی پراپر رپورٹ بن کے نیکسٹ ڈیٹ پہ آنریبل سیشن کورٹ میں پیش کی جائے گی. وہ کمنٹس پھر کونسل جو ہے اس کو پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد وہ اس پہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کریں گے, بحث بھی کریں گے, اور اگر کوگنیزنس بنتی ہے بالکل جسٹس آف پیس اس کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کریں گے, اور ایف آئی آر ہوگی اس پہ. اچھا, ایک چیز اور, توہین عدالت کے بارے میں. لیٹ سپوز آپ نے ایک کیس, ایک سٹے آرڈر اسی کیس میں آلریڈی پہلے لگا, اور وہ سٹے آرڈر ان لوگوں نے نہیں مانا, اس کے باوجود تیسری پارٹی نے آ کے قبضہ کر لیا وہاں پہ, تمام جگہ پہ لوگوں کے گھر اور پلاٹس کی 4 دیواریاں گرا دی. اب یہ ہے کہ وہ سٹے آرڈر میں توہین عدالت ہوگی. سر, یہ توہین عدالت امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ مطلب ہم اکثر سنتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی, توہین عدالت ہو گئی, لیکن یہ توہین عدالت امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے, اور پھر وہ کس طرح سے, مطلب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, میں اس میں اپنی ایک میری اوپینین ہے, میں اب سیکشنز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مطلب پبلک کے لیے یہ ہم وہ کر رہے ہیں, اس وجہ سے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جو توہین عدالت ہے نا جی, کنٹمپٹ آف کورٹ, آپ جب آنریبل کورٹ اسٹے آرڈر کر دیتی ہے تو ابھی یاد رکھیں وہ آرڈر ہے, وہ ریکویسٹ نہیں ہے, وہ ایک جنرل بات نہیں ہے, وہ کورٹ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے. جب کورٹ آرڈر کر دیتی ہے تو اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آنریبل کورٹ آرڈر کرتی ہے تو جو دوسری پارٹی اسے اسکیپ کی کوشش کرتی ہے کہ سمن تعمیل نہیں کریں گے, سمن ریسیو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو مدعی ہے یا پلینٹف جو ہے اس نے تھوڑا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. اپنے ساتھ آپ جو پروسیس سرور اس کو لے کے جائیں, سمن کی تعمیل کریں. تعمیل ہونے کے بعد اگر وہ ڈس اوبیڈینس کر رہا ہے تو آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہ جائیں. کنٹمپٹ آف کورٹ کے بارے میں میری مطلب پرسنل یہ رائے ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, مطلب کنٹمپٹ آف کورٹ آپ کی بھی کنٹمپٹ ہو سکتی ہے, کنٹمپٹ آف کامران خان صاحب ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کنٹمپٹ آف کورٹ میں یہ کورٹ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی کیونکہ پروسیس جو ہے وہ
جب آپ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ فائل کرتے ہیں تو کورٹ دوسری پارٹی سے اس کا رپلائی لیتی ہے. اب دوسری پارٹی نارملی رپلائی دیتے 2 3 4 6 ماہ لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم تک آپ جس کیس کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنٹمپٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, اس کا اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا, اس میں اب ایک دوسری چیز ہے ڈس اوبیڈینس آف دی آرڈرز آف دا کورٹ. ٹھیک ہے, آپ اس میں آپ کو فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے. یا ایک جو آرڈر ہے, ایک سیکشن ہے 94, ایک اپلیکیشن ہے سیکشن 94 کی, وہ جب ہم لگاتے ہیں وہ سپلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں. سپلیمنٹری پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ جب کورٹ نے آرڈر کر دیا یا ججمنٹ پاس کر دی ہے, اب جب اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کی ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ آنریبل کورٹ میں اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, آنریبل کورٹ کو بتاتے ہیں, کیونکہ کورٹ نے پرسنلی تو جانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر جو بیلف ہوتا ہے وہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ وہ کورٹ کی آنکھیں ہیں. آنریبل کورٹ فوری طور پہ بیلف اپوائنٹ کرتی ہے روکار کے ذریعے. بیلف سائٹ پر جاتا ہے, جا کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, آرڈر کی تعمیل ہوئی ہے نہیں ہوئی, ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو سائٹ پر موجود لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹے ہوا ہوا ہے, اسٹے آرڈر گرانٹیڈ ہے, انجنکٹیو آرڈر ان فیلڈ ہے, تو وہ فوری طور پر انہوں نے کہتے ہیں جی کہ آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ کورٹ نے اس جگہ کو, یہ جو پیس آف لینڈ ہے, اس کا اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا آرڈر کر دیا ہے, اب آپ یہاں پر کوئی کام نہیں کریں گے. لیٹ سپوز جو ڈیٹ آف اسٹے آرڈر ہے اس کے بعد اگر فیصل ٹاؤن کسی قسم کی کوئی ٹرانسفر لیتا ہے گلشن کشمیر سے, تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں سر, 2 چیزیں ہیں. جو آپ اسٹے آرڈر لے رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صرف پوزیشن کی حد تک آپ نے لی ہے. 2 چیزیں ہیں اس میں, آپ نے پوزیشن کی حد تک لی ہے کہ فردر پوزیشن کو لائنیٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر جو پوزیشنز لی گئی ہیں وہ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ڈس اوبیڈینس ہے وہ. لیکن اگر آپ نے کیا کہ آنرشپ بھی نہ چینج ہو, پوری پراپرٹی جو ہے وہ فردر الائنیٹ ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, اس میں پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے فردر کوئی ٹرانسفرز لی ہیں اور وہ آپ نے اسپیسیفکلی ایک پیراگراف میں آنریبل کورٹ کے سامنے میٹر رکھنا ہے کہ ان کو روکا جائے کسی بھی قسم کی ٹرانسفر لینے سے, گلشن کشمیر کو ٹرانسفر دینے سے, فردر پراپرٹی کی نیچر چینج کرنے سے. دیکھیں نا, آپ کا سائٹ پہ پلاٹ ہے, آپ کو پتا ہے میرے پلاٹ کے ساتھ اس کا پلاٹ ہے, اس کے ساتھ اس کا پلاٹ ہے, اس کے ساتھ اس کا, آپ کو ایک نشاندہی جسے ہم کہتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پلاٹ نمبر ہے, ساتھ فلاں فلاں بندے کا پلاٹ ہے, راتوں رات اسے بلڈوز کیا جاتا ہے. آپ کے پلاٹ کی وہ جو حیت ہے, جو نیچر ہے, جو شکل و صورت ہے, وہ قائم ہی نہیں رہتی. آپ تلاش نہیں کر سکتے میرا پلاٹ تھا کہاں پہ. اس وجہ سے اسٹے آرڈر میں اس قسم کے جو ہے نا ورڈز یوز کیے جاتے ہیں کہ اس کی جو نیچر ہے, جو اس کی شکل ہے, جو ساخت ہے, اس کو بھی چینج نہ کیا جائے, ویسے کا ویسے رکھا جائے. اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے, اور سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں آپ سائٹ کی پکچرز لیں, پکچرز لے کے آپ اپنی جو آپ کی پلانٹ ہے, جو آپ کا ڈرافٹ ہے, اس کے ساتھ لگائیں. جب نوٹس تعمیل ہونے ہوں, جب اسٹے آرڈر گرانٹ کیا جاتا ہے, پروسیس سرور کو ساتھ لے کر جائیں اور سائٹ پہ پکچرز بنا کے وہ بھی ساتھ لگائیں, تاکہ اس کے بعد اگر کوئی بھی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, انلیگیلٹی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو آنریبل کورٹ کو ساری چیزیں پتہ ہوں. جتنا زیادہ آپ کورٹ کو اسسٹ کریں گے, جتنا اپنا کیس آپ اچھے طریقے سے آنریبل کورٹ کے سامنے رکھیں گے, اتنی جلدی, اتنا سپیڈی آپ کو ریلیف ملے گا اور ٹھیک ملے گا جو بنتا ہے. اچھا, ایک بات ملک صاحب میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا, کیا تمام متاثرین کو صرف اور صرف قانونی عمل کے اوپر ہی توجہ رکھنی چاہیے یا احتجاج بھی کرنا چاہیے, جیسے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, الارم سٹی کے دفتر کے سامنے, فیصل ٹاؤن کے دفتر کے سامنے, کہیں اور ڈی سی راولپنڈی کے آفس کے سامنے انہیں جانا چاہیے, انہیں کچھ فائدہ ہوگا؟ میں اس میں ڈسکریج نہیں کر رہا جی کسی کو, جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو, لیکن دیکھیں جب ایک میٹر آپ کورٹ میں لے گئے ہیں نا جی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ یا تو کورٹ میں لے کے جانے سے پہلے آپ احتجاج اس طرح اپنا وہ بلڈ کرتے ہیں. لیکن کورٹ سے اگر انہیں ملا ہی کوئی نہیں ہے, ان کے ہاتھ سے پیسے چلیں گے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب جب میٹر کو آپ کورٹ میں لے کے چلے گئے تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کس طرح اس کو کورٹ میں لے کر گئے ہیں. اگر تو آپ ٹھیک طریقے سے لے کر گئے ہوتے, آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. ٹھیک ہے, آپ کے پارٹ پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے کورٹ نے آرڈرز بھی کر دیے ہیں, آپ کو پتہ بھی آرڈر ہے, آرڈر پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو رہی, سارا کام ویسے ہی چل رہا ہے, آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اب جب آپ احتجاج کرتے ہیں, اگر ڈی سی نوٹس لیتا ہے, کوئی بھی نوٹس لیتا ہے بندہ, جیسے وہ نوٹس لے کے پارٹی سے پوچھتا ہے ابھی کیوں احتجاج ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی میٹر تو کورٹ میں ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ فرسٹ. اگر ہم غلط ہوئے کورٹ ہمیں سزا دے دے گی, اگر یہ ٹھیک ہوئے کورٹ ان کو ریمیڈی ہے جو بھی ان کی وہ بنتی ہے دے دے گی. لیکن ایک طرف سے میٹر کورٹ میں ہے, احتجاج تو اس وجہ سے ہو رہا ہے نا ملک صاحب, میٹر کورٹ میں ہے
لیکن سیکٹر 9 سے لے کے سیکٹر 1 تک پوزیشن تو سارا ہو گیا, اب تو لوگوں کے گھر بھی گرنا مسمار ہونا سٹارٹ ہو گئے. جی پوزیشن بالکل ہو گیا, لیکن ابھی آپ کو دیر نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لوگ موجود ہیں. آپ جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ اگر 1 by 1 کمپلینٹس فائل کرنی شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو آپ خود اس کا اثر بھی دیکھیں گے. یا تو پورے کا پورا جتنے آپ سیکٹرز گن رہے ہیں وہ سیل ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کے ہیں, آپ کی اپنی پیس آف لینڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو کوئی بندہ ڈسپوزیس کر رہا ہے, ایک وہ بندہ آپ کو ڈسپوزیس کر رہا ہے جو اس کا مالک ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی واسطہ ہے اس کے ساتھ. ایک وہ بندہ لے رہا ہے جس کو ساری بات پتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں, ان کو پلاٹس دیے گئے ہیں, ان کو سیل آؤٹ کر دیے گئے ہیں, یہ اونر بھی ہیں, پوزیسر بھی ہیں اس کے باوجود وہ آپ کے نالج میں لائے بغیر کسی تھرڈ پارٹی سے خریدتا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے. اچھا ملک صاحب, ایک اور قانونی سوال آپ سے پوچھوں گا. ایک کیس نیب میں موجود ہے اور 5.5 ارب روپے کا ایک سوسائٹی کے خلاف کیس نیب میں موجود ہے, اور وہاں کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ متاثرین موجود ہے. تو کیا وہ کیس ہوتے ہوئے وہ سوسائٹی اپنی لینڈ کیسے بیچ سکتی ہے؟ دانیال ٹاؤن کا 5.5 ارب روپے کا کیس نیب میں موجود تھا, اس کے باوجود وہ دانیال ٹاؤن کو بیچ کے بٹا کے فارغ ہو گئے. اب یہ مطلب نیب والا کیس ختم ہو گیا. دیکھیں جی, نیب کی جہاں تک بات ہے کہ نیب میں ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے جگہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیا, تو نیب کا ایک قانون بنا ہوا ہے پلی بارگیننگ کا, تو اس میں بھی انہوں نے پلی بارگیننگ کر لی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ فردر سیل آؤٹ کر رہے ہیں. بالکل, وہ اس میں پلی بارگیننگ ہوئی ہے, باقاعدہ نیب نے انہیں کہا ہے جی کہ آپ کم از کم نصف پیسے لوگوں کو واپس دیں, وہ ہمارے پاس نہ آئیں. سو آپ میرے ناظرین کو اور متاثرین کو یہ بتائیں کہ ایک شخص نے 1985 میں پلاٹ لیا 15,000 روپے کا, اس نے دوسرے شخص کو 1995 میں بیچا 1.5 لاکھ کا, تیسری پارٹی کو وہ پلاٹ کیا 7 لاکھ کا, اور چوتھی پارٹی نے 2021 کا میں وہ پلاٹ خریدا, اور وہ پلاٹ خریدا اس نے 25 لاکھ روپے کا. اب 25 لاکھ روپے والے سے جب پوزیشن چھین لیا جاتا ہے تو وہ سوسائٹی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 15,000 روپیہ آپ کا جمع ہے, یہ 15,000 روپیہ واپس لے لیں. کیا یہ قانونی حیثیت اس کی کیا بنتی ہے؟ یہ جو کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ میں یہ جو سارا سینیریو ہے نا, اس کو ایک نام دوں. وہ میں نام دے رہا ہوں غنڈہ گردی کا. یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم پلاٹ اگر ہوا 50,000 کا یا 20,000 کا یا 30,000 کا, وہ ہو گیا جی, وہ ختم ہو گیا. سوسائٹی نے اپنی پیمنٹ لے لی, سوسائٹی کا کوئی کام نہیں ہے. وہ بندہ جتنے میں بھی بیچے, سوسائٹی اس ٹائم اس نے اپنی جو اس کی ایکچوئل کاسٹ آف لینڈ ہے وہ بھی لے لیا, سوسائٹی نے اپنا پروفٹ بھی رکھ کے لے لیا. سوسائٹی کا کام ختم ہو گیا. اب وہ آگے بکتا جا رہا ہے, بکتا جا رہا ہے, بکتا جا رہا ہے, جہاں تک بھی جائے. سوسائٹی کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ آپ نے جو پیسے جمع کرائے ہیں اسے واپس لے لیں. کیوں واپس لیں جی آپ سے؟ جو ہماری جگہ ہے, جس کے اونر ہم ہیں, پوزیسر ہم ہیں, ہمارا جہاں دل کریں ہم اس کو فردر بیچیں, رکھیں, اس کے اوپر تعمیرات کریں. آپ کہاں سے تیسری جگہ سے اٹھ کے آگے کہتے ہیں جی کہ آپ آگے اپنی جو ہے آپ نے جو پرنسپل اماؤنٹ جو ہمیں جمع کرائی تھی وہ آپ واپس لے جائیں. کیا یہ چیز اس ٹائم آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ تھی؟ جب آپ نے اس ٹائم یہ پلاٹ پرچیز کیا, 15,000 کا کیا, 10,000 کا کیا, 50 کا کیا, سوسائٹی نے آپ کو یہ ایگریمنٹ پہ سوسائٹی نے آپ کو راضی کیا ہوا تھا کہ جس ٹائم ہمارا دل کرے گا ہم آپ کو کاسٹ آف لینڈ دے کے ڈبل ٹرپل پروفٹ پہ جگہ بیچ دیں گے. یہ غنڈہ گردی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور ان کو ہتکڑیاں لگا کر پراپر مجرموں کی طرح, ملزمان کی طرح کورٹوں میں پیش کرنا چاہیے. اچھا, جہاں تک ملک صاحب ہتکڑیاں لگا کے آپ بات کر رہے ہیں, تو ایک شخص جو ہے, ایک ڈیولپر ہے, اس کے 15 سے 20 وکیل ہیں. میں شیخ افتخار صاحب کی بات کروں گا, ان کے 15 سے 20 وکیل ہیں. اب گلشن کشمیر کا جو متاثرین ہے وہ بیچارہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے والا متاثرین لوور مڈل کلاس کا متاثر ہے. اب وہ جاتا ہے وکیل, اس کا کیس کرتے 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 اس کی پیروی کرتے کرتے بحث تک پہنچاتا ہے. اب بحث کا جو ڈیٹ آتی ہے, ایک وکیل ان کا آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں اپنا وکالت نامہ واپس لیتا ہوں. اب بحث نہیں ہو سکتی. اگلے دن دوسرا وکیل آ جائے گا, ہاں جی میں ابھی جمع کرتا ہوں, 6 دنوں بعد بحث ہوگی. اب 6 دنوں بعد ان کا دوسرا وکیل آ جاتا ہے, جی میں وکالت نامہ واپس لیتا ہوں. تو یہ اس سچویشن کے اندر بھی وہ لوگ کورٹ کے میٹر کو ڈسٹرب یا ٹائم کو خراب کریں گے, اس میٹر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے خیال میں؟ اور اس کا کیا ان لوگوں کے پاس, یہ جو متاثرین ہیں, ان کے پاس اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کورٹ کے پروسیس کو بالکل ابیوز کیا جاتا ہے, کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن کورٹ میں جو ججز وہاں پر موجود ہیں,
उनको ये सारी बातें पता होती हैं, उनके सामने ही हो रहा होता है, लेकिन एक कानून का एक प्रोसीजर है कि आपने इतनी अपॉर्चुनिटीज देनी है दूसरी पार्टी को, वो कौंसिल चेंज करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद कोर्ट अगर डेट देगी भी तो नेक्स्ट डे की दे देगी। आप उस डेट पे अगर वकालतनामा चेंज करते हैं उससे अगले दिन की दे देगी। लॉ इज वाइजर देन ऑल। आप जितने भी सियाने बनने की कोशिश करें, कानून आपसे ज्यादा सियाना है, कानून अपना रास्ता भी निकालता है। आपने जितनी टीम जाहिर की हुई हैं, जो कुछ भी किया हुआ है, एंड ऑफ द डे आपने फंस जाना होता है उसके आगे, और ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। आप अगर डेली वकालतनामा चेंज करते हैं, लैम एक्सक्यूजेज करते हैं, इस किस्म की एप्लीकेशंस दे के कोर्ट का टाइम जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं, फाइल का हिस्सा होती हैं। जब डिसीजन दिया जाता है तो ये चीज़ें भी सामने रखी जाती हैं, ठीक है। इससे मैं जो लिटिगेंट्स हैं उनको मैं अपनी तरफ से मशवरा देना चाहूँगा कि आप कभी भी कोर्ट के मामलात में पैनिक ना हो, रिलैक्स होके अपना जो माइंड है उसको आज़ाद रखे, अपने काउंसिल के साथ रह के जो आपकी फ़ाइल है वो आपके पास मौजूद हो। आपको हर जो डेट पे ऑर्डर्स हो रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए क्या क्या ऑर्डर्स हो रहे हैं। आप खुद जाके देखें उनको, काउंसिल के साथ आप रब्ते में रहें हर डेट पे, बिला वजह तंग करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ आप फ़ोन करें, अपने केस की हद तक आप उनके साथ प्रॉपर रब्ते में रहें। जो भी वहाँ पर डिसीजन हो रहा है या कोई ऑर्डर हो रहा है, एडवर्स ऑर्डर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तलबी हो रही है, कुछ भी हो रही है, आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इस केस में जान नजर आती है, जितनी आपने स्टडी की है और जितने इन क्वेश्चंस को आपने देखा है, क्या? सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा इस बारे में कि ये मैटर इस किस्म का नहीं है कि इतना ज़्यादा लिंगर ऑन हो, ठीक है। इसको गलत तरीके से ड्राइव किया गया है, ठीक है। मुतासरीन जो हैं वो पता नहीं कहाँ पर हैं, ठीक है, और वो उनके केसेस भी लगे हुए हैं। उनको इस बारे में अगर नहीं मालूम कि उनके केसेस क्या लगे हुए हैं और ऑर्डर्स क्या हो रहे हैं और किस तरह चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है आगे, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो कि देखें ये जो सिचुएशन है इसमें अगर आप सिविल में जाते हैं, मैं इतना अप्रिशिएट नहीं करूँगा सिविल कोर्ट को। आप सिविल में जाते हैं, आपके सामने जो बंदे हैं वो एक्सपर्ट हैं इसके, ठीक है, आपको बीट कर सकते हैं वहाँ पे। सिंपल सी बात ये है जी कि आपको उन्होंने पोजीशन दी है, आपको उन्होंने ऑनरशिप दी है, फाइल के जरिए दी है, रजिस्ट्री के जरिए दी है। जिन लोगों ने फाइलें ली हैं, इसी सोसाइटी ने पहले रजिस्ट्री भी करा के दी हैं लोगों को, और इनकी फाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि हम आपको रजिस्ट्री करा के देने के पाबंद है, करा के देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने एडवांस रजिस्ट्रियाँ रोक दी हैं। फैसल हिल्स या फैसल टाउन जो भी है उसको कब्जे देते वक्त भी ये सोसाइटी ट्रांसफर्स करती रही है। मेरे नॉलेज में ये बात है, मुझे क्योंकि मेरे पास वो आ रहे हैं इस किस्म के सैलीन में देखता रहता हूँ, ठीक है। इनकी जो हटदर्मी है उसकी इंतहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर आप कहें कि आप सिविल सूट्स की तरफ जाएंगे और सारे के सारे आप सिविल सूट की तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आप फिर मतलब डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक टाइम है। सिविल कोर्ट बुनियादी कोर्ट होती है जहाँ पर सारे एविडेंस एक एक चीज़ को देख के परख के बड़ी तसल्ली से फैसला किया जाता है, उसमें टाइम लगता है। ये सिविल मैटर नहीं है जी, ये क्रिमिनल मैटर है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्रिमिनल मैटर है ये। आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, आप पिटिशंस मूव करें, आप इनके खिलाफ इस्तगासे लगाएं, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें, तब आपको आपकी चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच जी। ये हमारे साथ थे मलक मोहसन एडवोकेट, बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं, और अभी इनका प्रोफाइल भी बड़ा ज़बरदस्त है। पिछले 4 सालों से हमारा एक ताल्लुक है ये MZS मार्केटिंग नेटवर्क के और MZS यूट्यूब विला के लीगल एडवाइज़र से हैं। तो मैंने सोचा कि ये सारे मामलात जो आजकल मुतासरीन के हवाले से, इनका लीगल ओपिनियन में मलक साहब से लूँ। लेकिन याद रखिएगा अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई, क्योंकि अब अगले विलात में मैं स्पेशली दावत दूंगा ज़हीर साहब, एडवोकेट ज़हीर साहब को, जिन्होंने अब तक का लीगल प्रोसेस किया, क्या किया, कहाँ तक पहुँचा, क्या क्या उन्हें मुश्किलात दरपेश आई और अब आगे क्या होगा, ये हम कल बाकायदा से उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। आज तक सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।